سورہ البقرہ رکوع نمبر 22 تلاوت ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذ حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم سورہ البقرہ رکوع نمبر 22 ترجمہ کنز الایمان کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو اور گردنیں چھڑانے میں اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے کے وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے، اے عقل مندو، کہ تم کہیں بچو۔ تم پر فرض ہوا ہے کہ جب تم میں کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ تو جو وصیت کو سن سنا کر بدل دے اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے ان میں صلح کرا دی تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 22 خلاصہ منقول تفسیرات قرآن۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کا پاک کلام بڑی محبت سے سننے والے مردوں اور خواتین اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی، اس سورت کا آغاز یہ ہوا ہے کہ بعد لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ شاید یہودی مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے، سمجھتے ہم نیک ہیں، عیسائی مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے اور سمجھتے ہم نیک ہیں۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے تم جو ہے نا وہ نیکیاں کر لیتے یا مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لیتے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟
فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. اس آیت میں یہ خطاب اہل کتاب اور مومنین سب کو عام ہے، اور معنی یہ ہے کہ صرف رو بقبلہ ہو جانا اصل نیکی نہیں ہے جب تک کہ عقیدہ درست نہ ہو اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو. تو پتہ یہ چل گیا کہ اعمال اصل نیکی عمل نہیں ہے، اعمال اصل نیکی نہیں ہے، اصل نیکی عقیدہ ہے. عقیدہ درست ہوا تو یہ بڑی نیکی ہے. عقیدہ درست ہو اور کوئی بندہ نیک عمل نہیں بھی جمع کر سکا تو وہ بخشش کے قابل ہے. عقیدہ خراب، عقیدہ گستاخ، عقیدہ بے ادب ہے تو اس کے ماتھے پر شامی کباب کیوں نہ پڑا ہوا ہو، اس کی کمر گھس کیوں نہ چکی ہو، اس کے گھٹنے گھس چکے ہوں، اس کی کمر جھک چکی ہو روزے رکھ رکھ کر، عبادتیں کر کر کے، لیکن اگر اس شخص کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو اس کی عبادتوں پر مت جانا. عبادتیں شیطان کے پاس بھی بہت بڑی ہیں، عملیات شیطان کے پاس بھی بہت بڑے ہیں، لیکن شیطان کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ عقیدہ نہیں. عقیدہ خراب ہے شیطان کا، عقیدے میں شیطان کے گستاخی اور بے ادبی بھری ہوئی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ عقیدہ درست کرو. عقیدہ درست کر لو گے تو بڑی نیکی تم نے پا لی. اللہ کے بارے میں عقیدہ درست کرو. کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے اللہ بڑا کنجوس ہے، وہ کہتے نہیں ہیں استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے ادبی اور گستاخی ایسی وہ سمجھتے ہیں. عقیدہ آپ کا ایسا بنا دیں گے اللہ نہ نبی کو کچھ دیتا ہے، نہ ولی کو کچھ دیتا ہے، نہ ولی کچھ کر سکتا ہے، نہ نبی کچھ کرتا ہے. بھائی اللہ کے دوست کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کون کچھ کر سکتا ہے؟ اس طرح بتاتے بس سب کچھ کرنے والا اللہ، مطلب کہ اللہ کے ولیوں اور اللہ کے دوستوں سے دور کریں. جب اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم کسی اور سے کیوں مانگیں؟ یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. یہ دیکھنے میں کتنی اچھی بات لگتی ہے. شیطان نے بھی تو یہی بات کی تھی کہ اللہ میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں. یہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ بس جب اللہ سب کچھ دینے والا ہے تو ہم کسی اور سے کیوں مانگیں. اور ظالموں، اور تم شرم کرو یہ بات کرتے ہوئے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن سے مانگو، اللہ کہہ رہا ہے نماز سے مدد مانگو، اللہ کہہ رہا ہے صبر کے ذریعے مدد مانگو. کیا صبر اللہ ہے؟ کیا نماز اللہ ہے؟ کیا قرآن اللہ ہے؟ سوچو نا ذرا ان باتوں کو. خانہ کعبہ دیتا ہے، حجر اسود عطا کرتا ہے، یہ چیزیں عطا کرتی ہیں. جب وہ عطا کرتی ہیں اللہ کے اولیاء بھی دیتے ہیں، اللہ کے انبیاء بھی دیتے ہیں، اور جو کچھ دیتے ہیں وہ اللہ کی عطا تو ہوتی ہے. انبیاء، اولیاء، بزرگ، پیر، ولی، بزرگ ہستیاں، یہ جو کچھ بھی کچھ دیتے ہیں تو اللہ سے ہٹ کر اور اللہ کے علاوہ تو نہیں ہے نا. تو بس فخار کیا آپ لوگوں نے ایسی سوچ قوم کو دے رکھی ہے. ابھی بھائی اللہ کے ولیوں کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اللہ کے نبی کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، کعبے کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، حجر اسود کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے. اللہ ہی کی بخشی ہوئی چیز میں سے کوئی دے دے کسی کو تو یہ دینا سخاوت ہے اور اللہ بھی چاہتا ہے. اچھا چلو بھائی مجھے آپ یہ بتا دو، آپ لوگ اپنی مسجدیں بناتے ہو تو کیا آپ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہو چندہ؟ کس سے مانگتے ہو؟ مسجدیں بناتے ہو، مدرسے بناتے ہو، بھائی مجھے بتاؤ. اپنی کتابیں چھپاتے ہو، یہ اپنا لٹریچر جو آپ گمراہی پھیلانے کے لیے، مسلمانوں میں بے ادبی اور گستاخی پھیلانے کے لیے جو لٹریچر چھاپتے ہو، جو مدرسے بناتے ہو، جو بڑے بڑے لوگوں کو جمع کرتے ہو، تو یہ تم سب کچھ اللہ سے مانگتے ہو. پیالے اٹھا اٹھا کے عربی شیخوں کے سامنے پھرتے ہو، پیالے اٹھا اٹھا کے تم امریکہ اور کن کن لوگوں سے مانگتے پھرتے ہو. تو ذرا سوچو کہ تمہارا امریکہ سے مانگنا اگر شرک نہیں، تمہارا اگر جو ہے وہ عربی شیخوں سے مانگنا شرک نہیں ہے، تو پھر اللہ کے ولیوں سے مانگنا شرک کہاں سے ہو گیا؟ نبی پاک سے مانگنا شرک کہاں سے ہو گیا؟ حالانکہ جن کے پاس اللہ کی خاص عطا موجود ہے، ان لوگوں کے پاس تو جو کچھ ہے وہ عارضی ہے، فنا ہے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ باقی ہے، بقا ہے، اور اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. تو بہرحال تو یہ اس طرح دراصل وہ ایسی تعلیمات دے کر کے اولیاء اور انبیاء کا بے ادب اور گستاخ بھی بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ بتاتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دیتا نہیں اور دینے کے قابل نہیں کرتا. توبہ استغفار، نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسے بے ادبوں اور گستاخوں کے پاس نہ جاؤ، نہ ان کی سنو، نہ ان کے پاس بیٹھو، نہ ان کے پاس اپنی اولادوں کو بٹھاؤ. تو نیکی یہ ہے کہ اپنا عقیدہ درست کیا جائے. من ولکن البر من آمن.
نیکی یہ ہے کہ اپنے ایمان کو درست کر دیا جائے، عقیدہ درست کیا جائے. کس کے بارے میں؟ باللہ، اللہ کے بارے میں کہ وہ غنی ہے، عطا کرنے والا. بل یداہ مبسوطتان، اللہ فرماتا ہے دونوں ہاتھ میرے کھلے ہوئے ہیں، جس وقت چاہتا ہوں خرچ کرتا ہوں، جو چاہتا ہوں ہر وقت عطا کرتا رہتا ہوں، بانٹتا رہتا ہوں. ينفق كل يوم هو في شان ينفق كيف يشاء، جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے وہ. اللہ کی عطائیں بے شمار، اس کا ہر لمحہ عطا کرتا ہے کائنات کو. وہ من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یقین پیدا کرو. وہ رحمت والا، وہ قہار، وہ جبار، وہ عظیم، وہ ستار، وہ غفار. والیوم الاخر، قیامت کے دن پر یقین کرو. سب چیزیں ادھر ہی نہیں مل جائیں گی، کچھ قیامت کے دن پر بھی رکھو. جزا چھپ کر نیکی کرو، بندوں سے شکریہ وصول نہ کرو. جس کسی عورت سے، مرد کے ساتھ تم نیکی کرو تو چھپا کر کرو، خاموشی سے کرو، اور اللہ تعالیٰ سے طلب کرو کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اس کا بدلہ تمہیں. تو اس آیت میں نیکی کے 6 طریقے بتائے. ایمان لانا، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، عہد پورا کرنا اور صبر کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو ان نیکیوں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر قصاص فرض ہے. قصاص کا مسئلہ کئی آیات میں بیان ہوا ہے. اس آیت میں قصاص اور عفو دونوں کے مسائل بیان ہوئے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ہر قاتل بالعمد پر قصاص کا وجوب ثابت ہوتا ہے، خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو یا غلام کو، مسلمان کو یا کافر کو، مرد کو یا عورت کو، کیونکہ قتلہ جو قتیل کی جمع ہے وہ سب کو شامل ہے. ہاں جس کو دلیل شرعی خاص کرے وہ مخصوص ہو جائے گا. الاحکام القرآن. اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت. اہل جاہلیت کا یہ طریقہ ظلم ہے جو ان میں رائج تھا کہ آزادوں میں لڑائی ہوتی تو وہ ایک کے بدلے 2 کو قتل کرتے، غلاموں میں لڑائی ہوتی تو بجائے غلام کے آزاد کو مارتے، عورتوں میں ہوتی تو عورت کے بدلے مرد کو قتل کرتے، اور محض قاتل کے قتل پہ اکتفا نہ کرتے بلکہ اور کئی لوگوں کو بھی مارتے. آج کل اس طرح کے اندھے قتل عام ہو رہے ہیں، قرآن سے دور ہیں. مسلمانوں کے معاشرے میں بھی اس طرح قتل عام ہو چکا ہے. ایک دم ایک بندہ آئے گا اور شہر میں کلاشنکوف لے کر پھرے گا اور قتل کر جائے گا. ایک گروپ کے لوگوں کو مارا، اس گروپ کے لوگ اٹھے اور اٹھ کر دوسرے گروپ کے لوگوں کو جا کر اس سے ڈبل لوگوں کو مار دیا. یہ خدا کے خلاف بغاوت ہے، اللہ کے خلاف جنگ ہے. یہ جو اندھا قتل ہے، یہ جو ناجائز قتل ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. ڈرو، خدا سے خوف کرو، اپنے بچوں بچیوں کو سمجھاؤ یہ کس طرح کی تعصب بازیوں میں آپ پڑ گئے ہو. اللہ ہم سب لوگوں کو اس طرح کے کاموں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ عذاب سے بھی بچائے. جس قاتل کو ولی مقتول کو معاف کر دیں اور اس کے ذمہ مال کیا جائے، لازم کیا جائے، اس پر اولیاء مقتول تقاضا کرنے میں نیک روش اختیار کریں اور قاتل خون بہا خوش معاملگی کے ساتھ ادا کرے، اور اس میں صلح برمال کا بیان کر دیا گیا. یہ تفسیر احمدی کے حوالے سے حضرت صدر اللہ فاضل شاہ فرما رہے ہیں. مسئلہ یہ بھی ہے کہ ولی مقتول کو اختیار ہے کہ خواہ قاتل کو بے عوض معاف کر دے یا مال پر صلح کرے. اگر وہ اس پر راضی نہ ہو اور قصاص چاہے تو قصاص ہی فرض رہے گا. تفسیر جمل میں یہ بات ہے. اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر مقتول کے تمام اولیاء قصاص معاف کر دیں تو قاتل پر کچھ لازم نہیں رہتا. مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر مال پر صلح کریں تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور مال واجب ہو جاتا ہے. یہ تفسیر احمدی میں. مسئلہ یہ بھی ہے کہ ولی مقتول کو قاتل کا بھائی فرمانے میں یہ دلالت ہے
کہ ایک قرآن مجید میں یہاں پر ایک کلمہ مبارکہ ہے فمن عفی لہ من اخیہ، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی ہے. بھائی اس لیے فرمایا ولی مقتول کو قاتل کا بھائی فرمانے میں یہ دلالت ہے کہ اس پر قتل اگرچہ بڑا گناہ ہے مگر اس سے اخوت ایمانی قطع نہیں ہوتی. اور اس میں خوارج کا ابطال بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مرتکب گناہ کبیرہ وہ کافر ہو جاتا ہے. خارجی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر گناہ کبیرہ ہو جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو اتنا بڑا گناہ ہو گیا لیکن اسے اس قاتل کو مسلمان کا بھائی کہا، قتل ہو گیا اس سے، واقعی قاتل ہے وہ، بہت بڑا گناہ ہے لیکن وہ کافر نہیں ہوا. وہ کلمہ اگر پڑھتا ہے اس کو اگر بدلے میں قتل کر دیا جائے تو مقتول کے بدلے میں جب قاتل کو قتل کر دیا جائے تو قتل ہوتے ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ بخشا ہو جائے گا، اس کی توبہ قبول ہے اور اس کا جنازہ بھی ہوگا. ابتدائے اسلام میں وصیت فرض تھی. جب میراث کے احکام نازل ہوئے تو یہ آیت منسوخ ہو گئی اور وصیت منسوخ ہو گئی. اب غیر وارث کے لیے 1/3 سے کم مال میں وصیت کرنا مستحب ہے، بشرط یہ کہ وارث محتاج نہ ہو یا ترکہ ملنے پر محتاج نہ رہے، ورنہ ترکہ وصیت سے افضل ہے. تفسیر احمدی کے حوالے سے یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی.